دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے. انہوں نے دیوبند حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا. جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں. آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے. لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر لیا. جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا. جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا، اس کو ہم نہیں لیتے. یہ بات ہم نے کہی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے. انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب رہیں گے. میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے. دیکھیے، جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے. جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر دیا. پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی. اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے. اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے. اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے. کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ. اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے. ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقت ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے جس کو جاننے کی یہ ہمارا مذہب ہے. ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے.
اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں، مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہی جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا، باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، آپ تو اس کے اندر دخل دیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی۔ آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے۔